کہاں؟ یہ سامنے یہ پلر کے ساتھ سفید. آگے دیکھ کے جلدی لینا ساتھ گاڑی کی بائک 5 نمبر روم میں جلدی گاڑی کی بائک 5 نمبر روم میں جلدی اسی جگہ پر آپ تینوں نے کوئی ہیولا ریکارڈ کیا تھا آتے ہی. ہاں ارے خدا کی پناہ, اسی جگہ پر ہم تو آپ کو وہ دکھا رہے تھے کہ مار دیا ہے. میں رات کو جا رہا ہوں جی ادھر گاڑی میں ظاہر سی بات ہے روڈ دیکھ رہا ہوں, میں حیران اس بات پر ہوں کہ ابھی تو 10 بھی نہیں بجے رات کو. کہاں؟ یہ سامنے یہ پلر کے ساتھ سفید. آگے دیکھ کے جلدی لینا ساتھ گاڑی کی بائک 5 نمبر روم میں گاڑی کی بائک 5 نمبر روم میں جلدی اور روڈ پہ سناٹا ہے, کوئی نہ موٹر سائیکل نہ گاڑی. میں نے کہا تو حقیقت ہے, میں سوچ بھی رہا ہوں میں جاؤں یا نہیں جاؤں. سجاد جو یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے اس میں کم آیا. میں نے تو پلر کے ساتھ پلر جب کامران نے بولا کچھ ہے تو پلر کے ساتھ وائٹ پلر لگ رہا تھا, اتنا بڑا وجود تھا, پھر وہ کھسکا تو پتا چلا کہ کوئی چیز ہے وہاں پہ. میں اس ہٹ کے پاس سے جب آیا ہوں نا, اب میں اپنے شیشوں میں دیکھ رہا ہوں, ونڈ اسکرین پر دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کوئی ہے کیوں نہیں ہمارے علاوہ. میں ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں اور چھٹی کی رات تھی, ہفتہ اتوار کا دن تھا جی. آگے منوڑا کی آبادی ہے, کئی جاب والے لوگ واپس جاتے ہیں گھروں کو. ہمارے آفس میں کئی لوگ تھے منوڑا میں جاب کرتے تھے, وہ کوئی بورڈ 10-11 بجے تک ہوتی ہے, اس کے بعد سارے روڈ آتے ہیں. تو کوئی آ ہی نہیں رہا, نہ کوئی فیملی ہے, نہ کوئی ہٹ بک ہے, نہ کوئی روشنی ہے, کچھ بھی نہیں. میں اس میں گھبرا رہا ہوں اور میں ہٹ دیکھ رہا ہوں. کامران بھائی چیخ پڑے, وہ پیچھے سے نا ہٹ کوئی دیکھ رہے تھے, ان کے پاس ریکارڈنگ, وہ چیخ پڑے کوئی ہے. میں گاڑی مارنے والا تھا اس کٹ کے اوپر, انہوں نے روکا کہ بھائی گاڑی سنبھالو. میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس وقت کیونکہ میرے سامنے وہ لائٹ بھی تھی گاڑی کا, نظر نہیں آیا. لیکن جب انہوں نے کہا نا 5 نمبر روم کے باہر, اسی جگہ پہ صوفے والے کمرے کے باہر, میں نے کہا گڑبڑ ہو سکتی ہے. اور ریکارڈنگ میں کچھ آیا, ریکارڈ ہوا ہے, وہ ہلکا سا شیڈ بالکل میں نے برائٹنس سفید موو ہوا پیچھے. میں نے تو خود آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا, اگر میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا ہوتا تو میں نہیں پکڑ سکتا, میں سچی بتا رہا ہوں. وہ ہلکا سا باقاعدہ پلر کے ساتھ پلر ہے, باقاعدہ موو ہوا پیچھے. یار ہمیں پتا دیکھو پلر کے پیچھے کوئی پلر نہیں تھا, کمرے تھے اور چادر صاف دکھ رہی تھی. اگر ہم دن میں نہیں گئے ہوئے تھے ہم نہیں پکڑ سکتے تھے چیز کو نا. پلر کے پیچھے پلر مطلب باقاعدہ وجود تھا جو وائٹ پیچھے ہوا اور بہت سلو پوز میں ہوا ہے. ایسی کمپلینز ہمیں پہلے تھیں. آپ کو یاد ہے بہت پہلے ہم ہٹ میں گئے تھے, ٹیڑھا ہٹ تھا یہاں پر, ٹوٹا ہوا ہٹ. اس سے پہلے بھی گھر پہ گئے تھے, جو کئی ٹیکسی ڈرائیورز نے ہمیں کمپلین کی تھی کہ بھائی یہاں پر نا ہمیں کوئی سواری اترتی ہے, ہم سے لفٹ مانگی جاتی ہے, اور ہم جب جاتے ہیں تو وہ لڑکی چڑیل بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. یہ کمپلینس تھیں. اب اگین وہی کہ آپ باہر سے گزر رہے ہیں, آپ کی نظر پڑی کوئی سفید سی چیز کھڑی ہے, حلیہ لڑکیوں والا ہے, عورت والا ہے, اور جو پھسل گیا, جو کمزور ہوا, انہوں نے اٹیک بھی آپ کی اسی چیز پہ کرنا ہوتا ہے نا جو کمزوری ہوتی ہے آپ کی. آپ اگر چلے گئے تو پھر آپ گئے, آپ نہیں جا رہے, سناٹا ہو گیا ہے, وہ باہر آ رہے ہیں. شاید ایک وجہ لگتی ہے. ایک سوال آ رہا ہے ذہن میں میرے یار, جی میں بھی ابھی آپ کی باتوں میں سوچ رہا ہوں, میں سچا ناپاکی یہ مخلوق کیسے جج کرتی ہے بندہ ناپاک؟ یہ مخلوق کو کیسے پتہ چلتا ہے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں؟ یہ کیسے ابھی دیکھیے ہے نا, یا یہ کیسے پڑھ رہے ہیں دل کی بات, یہ مخلوق کیسے جسم کی بدبو, یعنی اس کو پتا ہے ناپاک جو ہمارے جسم کی بدبو ہوتی ہے, یہ کتے 40-50 بدبو چینج کر لیتے ہیں. آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی جی, اللہ نے کیا حکم کیا فرما دیا کہ جی میں نے آپ کی سیکیورٹی کر دی, سیکیور کر, ٹھیک ہے, 70,000 فرشتے آ گئے تھے آپ کو سیکیورٹی. اب وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, ہاں یہ ہے موجود, وہ ان کو نظر آ جاتے ہیں, وہی محسوس کر لیتے ہیں. یہ آپ سے بہت سی ایسی باتیں آپ سے شیئر کر دیں گے, بتا دیں گے آپ کو, ایک تو اپنی عمر کے حساب سے بھی, اور ان کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے نا سپیڈ کی, سپیڈ تو بہت ہے, ہر جگہ ہے, نظر نہیں آتے لیکن سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک پروٹیکشن کے اندر ہے. ہم پاک میں ہے نا, پاکی میں تو شاید مجھے لگتا ہے ایک حالہ بن جاتا ہے ہمارے پاس سیفٹی کا, جو اللہ کا حکم کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن ہے صاحب نظر لوگ, وہ یہاں دیکھ کر نور دیکھ لیتے ہیں آپ کا, صاحب نظر ہے اللہ کے پیارے لوگ. تو اسی طرح ان کو پتہ چل جاتا ہے جی کون پڑھ رہا ہے, کون پاک ہے, کس نے اپنی حفاظت کی ہوئی ہے, کس کے بڑوں نے اس پر دم کر کے اس کو پھونکا ہوا ہے, اور
کس کی نیت بھی مطلب اندر گڑبڑ نہیں ہے تو خیر اللہ پاک جانتے ہیں، لیکن جو دکھ جاتا ہے نا محسوس ہو جاتا ہے. چلے میرا سوال یہ کہ پاکی ناپاکی انتہائی ذاتی فعل ہے، انسان ہی جانتا ہے. میں ہی جانتا ہوں کہ میں اس کو پاک حالت میں ہوں، ایک فیلنگ آتی ہے، مجھے پتا ہوتا ہے. اگر کسی بھی گندگی لگ جائے کچھ مجھے پتا کہ میں ناپاک ہوں، مسجد پر قدم نہیں رکھتا، جانماز سے قرآن شریف اٹھا کہ میری فیلنگ ہے. لیکن یہ مخلوق جب ناپاکی میں ہوتی ہے اس چیز کا یہ کیسے فائدہ اٹھا لیتی ہے. کبھی مطلب ابھی مطلب ٹیکنالوجی نے نالج میں بھی اور آگے بڑھنا ہے کہ یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمیں اور چیزیں ایسی ناپاکی میں کیا پھوٹتی ہیں کہ یہ جج کر لیتی ہیں. صحیح کہ پھر ہمیں اگر وہ پتہ چلے گا تو ہم لوگوں کو بتائیں گے پھر ایسی جگہوں پہ جائیں نہ، گزرے نہ، پیر نہ رکھیں. بالکل. اور مجھے لگتا ہے ایک اسمیل ہو سکتی ہے عجیب سی جو آپ کو نہ آتی ہے، ادھر پتہ چل جاتا ہے اور ایک حالہ بن جاتا ہے. اور اللہ کرے ہم صرف اپنے جسم کو ہی پاک نہ رکھیں، اپنی روح کو بھی پاک رکھیں. اللہ کرے انشاءاللہ کے بعد محسوس ہو جائے. تو جی ایسا تجربہ جس پر ہم خود بھی حیران، جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یقین جانیے بڑوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی. اگر آپ چلے تو سب کو ہی جانا ہے، تو اللہ پاک حالت میں ہی لے جائیں. بے شک یہ تو بہت اچھی بات. اور بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ پاک باوضو ہی لے جائیں. جو سمجھ آیا، جو سیکھا وہاں جا کر، کہ ایک تو جب کوئی مسئلہ ایسا ہو رہا ہو بندہ اسی وقت اس کا کوئی حل کرنے کی کوشش کرے. جیسے انسان ہلکا سا بیمار ہو، اگر وہ 3 دن سے زیادہ ہو رہا ہے تو خود ڈاکٹر بننے سے بہتر ہے کہ آپ جس کا کام ہے اس کے پاس چلے جائیں. ہمارے کزن ہے، وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، فوراً ڈاکٹر پہ جاؤ فوراً. ہم گاڑیاں چلاتے ہیں جی، ذرا سا کام آ جائے گاڑی میں، اگر آپ ٹائم پر نہیں کرواتے وہ ہلکی سی آواز بڑھتے انجن چیز کروا دیتی ہے آپ کا. اسی طرح اگر کوئی ایسا مسئلہ شروع ہوا ہے تو جتنا جلدی آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کر لیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. جتنا اس کو ٹائم دیں گے آپ، کچھ نہیں وہم دھوکہ اتفاق 1 2 3 بار ہوتا ہے جی، 15 ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. صحیح. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہے لوگوں نے خود بتایا، انہوں نے بتایا کہ کیا کیا ہوا ہے. وہ خود تو کہہ رہے ہیں، ایک تو صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مان نہیں سکتے کہ کوئی بندہ آیا ہے مجھے کہہ کے گیا ہے کہ تم یہاں پہ مچھلی کیوں پکڑ رہے ہو. تو میں کہہ رہا ہوں اس وقت مجھے بعد میں احساس ہوا کہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہو. دیکھیں یا تو اتنی اسٹرکٹنس کر دیں، کچھ نیگیٹیوٹی الاؤ نہیں ہے. صحیح. پھر ایسا ہو تو آپ کمپلین بھی کریں. صحیح. باقی کچھ ایسے ایریاز ہیں دنیا میں ہیں جہاں پر الاؤ کیا ہوا ہے. صحیح. اور وہاں پر پھر عجیب سے معاملے بھی ہوتے رہتے ہیں. صحیح. ان کو بھی پتا ہے جی ایتھے اینج ہوتا ہے تو پھر اینج تو ہونا ہی ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ خود احتیاط کر لیں. فرماتے ہیں کسی کو سمجھانا نہیں ہے، خود سمجھ جانا ہے کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں جو ہیں آپ کو بڑے نقصان سے بچا لیتی ہیں. اللہ محفوظ رکھے مجھے آپ کو کسی بھی حادثے سے کہ اچانک کچھ سامنے آ جائے اکیلے رات میں، اور شریر مخلوقات سے تو اللہ بچا ہی رکھے، لیکن اگر ذرا سی احتیاط ہم کر لیں، پاک رہ لیں، پہلے سے ذہن بنا کے جائیں کہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں جی، اور بھی ہیں یہاں پر، ہمیں نظر نہیں آ رہے تو کیا ہوا. ہمارے بڑے نے تو کہا ہے نا. بہت چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں. دوسرا یہ تمام فوٹیجز ریکارڈنگز آپ چیک کیجئے گا، بہتر ہیں بھائی، ٹھیک ہیں، اور ماشاءاللہ سے لوگوں نے احتیاط بھی کی ہے، لوگوں نے وہاں پر چیزوں کو اسٹرکٹ کیا ہے. یار کوئی اسٹرکٹ کیا کرے ہمارے لیے، ہم خود ہی کر رہے ہیں. مطلب کوئی ہمارے لیے اسٹرکٹنس کرے کہ جی یہ دیکھو یہ الاؤ نہیں ہے، یہ ناپاک ہے، یہ حرام ہے، کوئی ہمیں بتائے. مطلب کہ ہمیں تو خود کہنا چاہیے سوری جی، معذرت ہے. صحیح. ایک حدود بنانی چاہیے نا انسان کو اپنی، یہ کام مرتے دم تک نہیں کرنا ہے آپ نے. یہ تو لکھ لیں نا کہ بھائی یہ رستہ ہی نہیں ہے نا. میں آپ کو مثالیں دی ہیں، جادو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی حرام. تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ نوبت آ جائے گی جی، ان کی رضا میں راضی ہو جائیں گے، ہر چیز کنیکٹ ہو جائے گی، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ انہیں اپنے ساتھ رکھیں گے ہر جگہ. آپ کو حفظ ہوگا کہ جی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، چاہے وہ اتنی سی بات کیوں نہ ہو انشاءاللہ. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. ایک ایسا تجربہ رہا جو شاید ایک یادگار بنا ہمارا. صحیح. اور وہ جو خوفناک تھے وہ کبھی نہیں بھول سکتا. جی باقی آپ کے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں جی، معذرت میں بھی ذرا مصروف رہا، کچھ دنوں میں پڑھ نہیں سکا. بالکل جی شیئر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کس جگہ سب سے زیادہ ڈر لگا. اچھا. تو میں سوچ رہا ہوں میں صرف اکیلا جواب نہ دوں، شراز بھائی بھی جواب دیں اس بات کا، کامران بھائی بھی دیں، سہیل بھائی بھی دیں، اور جو ممبرز رہے ہیں ہمارے وہ سب بتائیں اپنا اپنا کہ کس جگہ سب سے زیادہ ڈر لگا. دوسرا جی سب سے زیادہ ہانٹڈ لوکیشن آپ کی کون سی ہے.
وہ ایک تو نہیں ہے جی, کوئی ایک تو نہیں ہے. کس سال کی, کس مہینے کی یہ بتائیں نا, اور کس ہفتے کی, یہ تو اور چھٹی رہی. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایٹ لیسٹ چلو شروع کرتے ہیں ہانٹڈ لوکیشن آف ٹاپ 10 ہانٹڈ لوکیشنز آف 2024 کر لیتے ہیں. اچھا اچھا, پھر 23 کر لیتے ہیں, 22, یہ تو 2008 سے کر سکتے ہو آپ. ہاں بالکل کر لیتے ہیں جی شیئر. اس کے علاوہ بھی آپ جو چاہ رہے ہیں بتائیں, حاضر ہیں ہی آپ کے لیے. عرض کروں کرم تھا ہے رہے گا, دعائیں تھیں ہیں رہیں گی, ہم مانتے ہیں اس بات کو. میں خود کہتا ہوں ہمارے ساتھ خاص دعائیں ہیں, کرم ہے, بڑے پیارے لوگوں کی نظروں میں ہیں جی ہم. اور ایسے لوگ ہیں شیراز بھائی آج بھی ہمارے نام کے صدقے دیتے ہیں, نظریں اتارتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, ہماری حاضریاں لگواتے ہیں, مقدس جگہوں پر سلام پیش کرتے ہیں, آفریں ہیں, دعوتیں تو دنیا سے ہی نہیں ہے, صرف مسلمان نہیں غیر مذہبی. ارے ماشاءاللہ سے بہت سے لوگوں نے سلام پہنچایا ہے یار, ملتے ہیں سردار کو سلام دیجیے گا. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. بڑے پیارے پیارے لوگ ہیں, مارکیٹ میں رکتے ہیں, گلے لگتے ہیں اور کہتے ہیں بس سلام پہنچا دیجیے, ہمارا پیغام پہنچا دیجیے. یہ محبت تعلق دعائیں ہی ہیں جی, جو کام ہو رہے ہیں کروائے جا رہے, کرنے والا ہے نہیں. ہم تو بس نکلتے ہیں کہ دیکھی جائے گی, سب خود بخود ہے. اللہ پاک کی محبتیں برقرار رکھیں جی. بلاوے ہیں, بہت بلاوے, باہر سے بہت بلاوے. تو بالکل جی کنیکٹ رہتے ہیں آپ سے, اور حاضری بالکل نظر عرض کی ہے, لگتی رہے گی. جو آپ چاہ رہے ہو بتا دیجیے گا, حاضر ہیں. Q&A بھی ہے جی, کوشچن آنسرز بھی ہیں, بہت سارے سوالات بھی ہیں, سب جواب دیتے ہیں جی, نوٹ کر لیتے ہیں. تو فی الحال دیجیے اجازت, زندگی ہے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.